ناظرین، ایک طرف شام پر اسرائیل کا حملہ اور دوسری طرف وہاں پہ جاری لسانی فرقہ وارانہ فسادات میں اتوار سے لے کے اب تک 500 سے زائد افراد ہلاک ہو چکی ہیں۔ اس ساری صورتحال پہ تفصیلی نظر دورانے کے لیے ہمارے ساتھ آج خاص طور پہ موجود ہیں احمد حسن العربی صاحب، جو کہ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے۔ تھینک یو احمد بھائی، آپ نے ٹائم دیا۔ سر، سب سے پہلے اسی پہ ذرا بتائیں کہ یہ جو شام میں اس وقت صورتحال ہے، تھوڑا سا اس کا پس منظر بھی بتائیں اور اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، اگر آپ ایک لفظ میں ایک جملے میں میرے سے پوچھنا چاہیں تو اٹس the project of greater Israel at play۔ اور ابھی ریسنٹلی آپ کے ساتھ بھی انٹرویوز میں اور ہر جگہ پہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ مڈل ایسٹ کے اندر آپ کو بہت زیادہ ٹرموائل نظر آ رہا ہے۔ ایک جنگ ختم ہوتی ہے تو دوسری جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس ساری ایکویژن میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ امریکہ بہت زیادہ امپورٹنس گین کر چکا ہے اور ہمیشہ سے امپورٹنٹ رہا ہے جہاں تک مڈل ایسٹ کی بات ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اسرائیلی جو زائونسٹ تھاٹ پروسیس ہے، اس میں جو سپیریورٹی کا کمپلیکس ہے وہ آپ کو ان کے پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر، ان کے جیو پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے، اور اسی سپیریورٹی کے کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ سے جنگوں کے لیے امریکنز کا استعمال کیے۔ 47-48 سے پہلے اسرائیل کو اسٹیبلش کرنے کے لیے انہوں نے برٹش امپائر جو جنگیں کروائیں وہ برٹش امپائر سے کروائیں، اور اس کے بعد سے وہ امریکنز کا استعمال کرتے رہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ اسرائیل کی وجہ سے لڑے جانے والی جو جنگیں ہیں ان سے نکلنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے گھر کے اندر پرابلمز بہت زیادہ ہو چکے، اکنامک ایشوز ہیں، ڈیٹ کے ایشوز ہیں سارے۔ امریکہ اپنی تاریخ میں اس وقت سب سے زیادہ مقروض ہے، سو وہ اس جنگ سے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ اسرائیلیز چاہ رہے ہیں کہ وہ انگیج کر کے رکھیں امریکہ کو۔ سو آپ نے دیکھا کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں سیز فائر کروانے کے بعد وہ محاذ ابھی ختم ہوا ہی تھا کہ اسرائیل نے سیریا کے اوپر حملہ کر دیا، اور جو سیریا کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے وہ ان کے پروجیکٹ گریٹر اسرائیل کی نیکسٹ سٹیج ہے، جس کو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اپنے جو گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آخری حد تک جا چکا ہے، فائنل سٹیج میں انٹر کر چکا ہے۔ اب وہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا یہ ہمیں وقت ہی بتائے گا، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت پینکڈ ہے، وہ امریکہ کو مڈل ایسٹ کے اندر لے کے آنا چاہ رہا ہے، امریکہ ریزسٹ کر رہا ہے، اسرائیل کو نظر آ رہا ہے کہ وہ امریکن سپورٹ یعنی امریکن بوٹس آن گراؤنڈ کے بغیر مڈل ایسٹ کے اندر سروائیو نہیں کر دیکھیں سکتا۔ احمد صاحب، یہاں پہ ایک تو یہ فرمائیے گا کہ نیتن یاہو نے اپنی پالیسی تو دے دی ہے، اس نے تو سب کچھ بتا دیا، اور دوسری طرف اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ فوجیں جو ہیں وہ دمشق کی طرف جو ہیں رواں دواں ہیں۔ تو اس سارے صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید جنگ بڑھے گی یا کوئی مسلم دنیا سے ان کی مدد کے لیے آئے گا؟ جی دیکھیں، بات وہی ہے جو ایران کے ساتھ بھی جنگ ہو رہی تھی، اس میں بھی ڈسکورس یہی تھا کہ یہ مسلمانوں کا کمبائن مسئلہ ہے۔ اگر ہم یہ بات پہ اگر ہمارا کنسنسس ہے کہ یہ جو سیریا پہ اٹیک ہوا ہے یہ پروجیکٹ گریٹر اسرائیل کے لیے ہوا ہے، جو کہ ہونا چاہیے ہمیں سمجھ، آپ کے سامنے میں 1984 کا ایک ڈاکیومنٹ ہے یینون پلان جو ان کا فارن پالیسی آبجیکٹو ہے، اس میں یہ سامنے میرے پڑھا ہوا ہے، اور اس میں واضح انہوں نے 1984 میں لکھا تھا کہ سیریا اور عراق کو ہمیں ایتھنیکلی اور ریلیجیس لائنز کے اوپر ڈیوائڈ کرنا ہے۔ میں اس کے الفاظ آپ کو ایگزیکٹ کوٹ ان کوٹ پڑھ کے بتا رہا ہوں، اور اس وقت 84 میں وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیزولوشن آف ملٹری پاور آف سیریا از آر پرائمری شارٹ ٹرم ٹارگٹ، اور لانگ ٹرم میں ہمیں اس کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کرنا ہے، ہمیں ایک الوی سٹیٹ بنانی ہے اس کی کوسٹ کے اراؤنڈ، ہمیں ایک سنی سٹیٹ بنانی ہے الیپو ایریا میں، ایک اور سٹیٹ بنانی ہے ہم نے ڈمیسکس میں جو کہ اپنے ناردرن نیبرز کے ساتھ حالت جنگ اور تصادم میں ہمیشہ رہے گی، اور ڈروز کو ہم نے سیٹ اپ کرنا ہے گولان والے ایریا میں۔ سو یہ سارا پلان جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو پچھلے 2-4 سالوں میں ہوا، یہ آپ کے سامنے یہ 84 کا لکھا ہوا ڈاکیومنٹ ہے۔ سو ان کا جو پروجیکٹ اس وقت انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا آج وہ اسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور اس پروجیکٹ میں صرف سیریا نہیں آتا، اس میں سعودی عربیہ کا بھی کچھ حصہ آتا ہے، اس میں جارڈن بھی آتا ہے، اس میں ایجپٹ بھی آتا ہے، اس میں پورے کا پورا جو مڈل ایسٹ کا ایک پورا کا پورا عراق آتا ہے۔ عراق کو انہوں نے 2005-2006 میں امریکہ سے تباہ کروا دیا۔ میں سر اس سے اگلا سوال آپ سے یہی پوچھ رہا تھا کہ اگر ہم گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو سعودیہ کا بھی کچھ حصہ ہے، مصر کا بھی کچھ حصہ ہے، یہ سارے معاملات ہیں، اس پہ بھی آپ سے ضرور جانوں گا، لیکن ایک یہ بھی خبر ابھی آ رہی ہے کہ شام کے جو صدر ہیں وہ وہاں سے فرار ہو گئے ہیں،
جی دیکھیں ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ دس پرٹیکولر نیوز، کیونکہ ابھی فوگ آف وار ہے، ایک سیریا کے اوپر، ڈماسکس کے اوپر حملہ ہوا ہے، آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ جنگوں کے دوران مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، فیک نیوز بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہے۔ پیوٹن کے بارے میں جب ویگنار کا کو ہوا تو تب بھی یہ خبریں پھیلائی گئیں، ابھی جو پاکستان انڈیا کی آپ نے جو ہمارا فیس آف ہوا اس کے اندر بھی بہت سارا اس طرح کی خبریں پھیلائی گئیں، تو یہ ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو کامنٹ آن اٹ، لیکن یس ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ ڈی کیپیسیٹیٹ کرنا ہے۔ یہ ابھی بھی آپ کے سامنے میں نے پڑھ کے جو آپ کو بتایا اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو لانگ ٹرم کے اندر سیریا کا جو سیٹ اپ ہے، جو ریاست ہے، دا کانسیپٹ آف اسٹیٹ، وہ سیریا سے ہم نے ختم کر دینا ہے۔ تو پھر اور اس کے لیے آپ کو یہی کرنا پڑتا ہے، اسرائیل کر یہی رہا ہے۔ ایران کو بھی وہ جو حملہ کیا اس میں ایران کی لیڈرشپ کو، پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر رہے تھے، اور ابھی بھی جو یہ سیریا کے اندر کر رہے ہیں ان کا ٹارگٹ یہی ہے کہ لیڈرشپ کو، اوپر کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ڈی کیپیسیٹیٹ کروا دیا جائے۔ اس کو جب آپ ڈی کیپیسیٹیٹ کرواتے ہیں تو پھر نیچے کیوس ہی کیوس ہوتا ہے، اور کیوس فرینڈلی ہے اسرائیل کے لیے۔ نہیں، لیکن سر یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو اس ساری صورتحال میں مڈل ایسٹ کے جتنے بھی ممالک ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب، تو کیا سعودی عرب یہ جو ہے وہ برداشت کرے گا، یا وہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کامیاب ہو جائے؟ کیا سعودیہ، یو اے ای امریکہ پہ دباؤ نہیں بڑھائیں گے؟ دیکھیں بات یہی ہے، مجھے اگر آپ میری پرسنل اوپینین پوچھے تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ گریٹر اسرائیل کبھی بن سکتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کا یہ دیوانے ہیں اور ان دیوانوں کا یہ خواب ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ نے جو کوسچن ابھی کیا ہے سعودی عربیہ والا، مڈل ایسٹ والا، ان کے بھی جو اسٹریٹجک تھاٹ پروسیس ہے اس میں انزائٹی ہے۔ جب اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو اس کے بعد سے یہ سارے سمجھ رہے تھے کہ اسرائیل، ان کو ساروں کو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک ملک کے بعد وہ دوسرے پہ آئے گا، دوسرے کے بعد وہ تیسرے پہ آئے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ کوئی سینس آف یونٹی جو ہوتی ہے ایک رسپانس بلڈ کرنے کے لیے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آنے والے دور میں یہ اتنا زیادہ پریشر اسرائیل ڈال دے گا کہ یعنی جو ویسٹ کی طرف سے طوفان آئے گا مسلمانوں کے لیے، وہ مسلمان کو اکٹھا کر دے گا، جس کا اشارہ علامہ اقبال بھی دے گئے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، کیونکہ لیکن یہ سر خود سے تو اکٹھا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سر یہ اسرائیل کی ایکسپینشن سر کا خوف لیکن ان یہاں کو، احمد بھائی، یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سارے جو تجزیہ نگار ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ صورتحال جو ہے اس میں بالآخر پاکستان کو آگے بڑھ کے لیڈ کرنا پڑے گا، اور تمام مڈل ایسٹ خصوصاً سعودیہ، یو اے، یہ سب مجبور ہو جائیں گے کہ پاکستان سے کہ آئیں، ہمیں لیڈ کریں اور ہماری جان بچائیں۔ ایسی صورتحال میں پھر پاکستان کیا کرے گا؟ دیکھیں آگے جا کے حالات کس طرف جاتے ہیں وہ وقت ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس وقت پاکستان کی آپ سچویشن کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اس وقت ایک جنگ سے نکلے ہیں بھارت کی طرف سے، اور دوسری جنگ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم ایکسپیکٹ انڈیا کا جو آپریشن سندور 2.0 ہے وہ کس طریقے سے آگے لانچ کرتے ہیں، اکتوبر میں، نومبر میں، دسمبر میں، کب لانچ کرتے ہیں اس پہ کوئی ڈیٹ آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے، لیکن وہ بہت جلد کریں گے، ان کی تیاریاں یہ بات بتا رہی ہیں۔ پاکستان کا پورا فوکس اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو روکنے پہ ہے، اور آپ قائد اعظم نے جب عرب لیگ کو ایڈریس کیا تھا پاکستان بننے سے پہلے، تو قائد اعظم نے فرمایا تھا پاکستان کا بننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ جو فتنہ ہے بھارت کا، اس کو روکنے کے لیے پاکستان جو ہے وہ کام کرے گا، اور اگر یہ پاکستان نہ بنا تو یہ مڈل ایسٹ تک آئیں گے۔ اور یہ جو گریٹر اسرائیل کی ہم بات کر رہے ہیں، جو یہ یہودی زائنسٹ ہیں، یہ جو ان کا گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ اور جو میپ ہے نا، وہ سعودی عربیہ کے اندر تک جاتا ہے، لیکن وہ بھی مکہ اور مدینہ کی باؤنڈریز تک ہے، وہاں تک ہے ان کا۔ یہ جو ہمارا دشمن ہے بھارت ہے، توبہ نعوذ باللہ، ان کے جو آفیشیل جو سرکاری پنڈت ہیں یہ توبہ نعوذ باللہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ تک پہ بھی ان کا حق ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بھی توبہ نعوذ باللہ مکہ مکرمہ کو، خانہ کعبہ کو کیپچر کریں گے۔ سو ان کو اگر کوئی ملک روک کے رکھے ہوئے تو پاکستان ہے۔ سو ہمیں دونوں طرف سے خطرہ فیس کرنا پڑا ہے۔ پاکستان تو اپنی ڈیوٹی 70 سال سے کر رہا ہے، ہم نے ان کو روک کے رکھا ہوا ہے، ہم آگے بھی ان کو روک کے رکھیں گے۔ جو اسرائیل کی جو سارا ایکسپینشن ہے اس پہ رسپانسبلٹی ظاہر ہے پوری مسلم دنیا کی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کی نہیں ہے، لیکن اسٹریٹجکلی حالات کو کولڈلی دیکھ کے آپ کو اپنی اسٹریٹجی ڈیزائن کرنی پڑتی ہے۔ وہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترتیب میں امت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔